السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم سے صفت رحمانیت سے متعلق مضمون ابھی جاری ہے اور آگے بھی خطبوں میں غالباً کچھ عرصہ یہی مضمون چلے گا. پہلی آیت سورہ طٰہٰ 109 سے 110 لی گئی ہیں. پہلی دو آیات یومئذ یبتغون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی لہ قولا. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے اس دن وہ اس دعوت دینے والے کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں ہے اور رحمان کے احترام میں آوازیں نیچی ہو جائیں گی اور تو سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنے گا. یہ وہ دن ہوگا جب شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اسے جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے حق میں بات کرنے کو وہ پسند کرے. اس آیت میں یومئذ یبتغون الداعی لا عوج لہ میں دوسری آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم دونوں کے متعلق لا عوج لہ بیان فرمایا گیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور رسول کو نازل کیا اور نہ کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن رکھا نہ رسول میں کوئی کجی رکھی. اس کا استنباط لازمی طور پر اس آیت سے ہوتا ہے کہ یہاں بھی رسول کے لیے لا عوج لہ فرمایا گیا ہے. تو اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ وہاں صرف قرآن کے متعلق لا عوج ہے یہ غلط ہے. اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی لا عوج لہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس لیے کہ آپ کی طبیعت میں کوئی کجی نہیں تھی اور جو بندے کجی رکھتے ہوں وہ بے کجی والے بندے کی پیروی کر نہیں سکتے کیونکہ ضروری ہے کہ ایک سیدھے نفس والے انسان پیروی کرے. تو فرمایا اس دن اس کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بلندی و پستی کو ہموار کر دے گا. اور یہاں ایک ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہے جس کے بعد بڑی بڑی قوموں کے غرور توڑے جائیں گے اور ان میں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. ان کو محسوس ہو جائے گا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی وجود ہمارے لیے نہیں. اس وقت خشعت الاصوات للرحمن رحمان خدا کے لیے آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی. ولا تسمع الا ہمسا اور ایک خسر خسر کے سوا تم کوئی آواز نہیں سنو گے.
پھر دوبارہ رحمان کا ذکر آیا، یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ یہاں دونوں مضمون شامل ہیں، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے حق بات کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا، یا یہ کہ وہ میری نصف امت کو جنت میں داخل کر دے، یا پھر شفاعت۔ اس پر میں نے شفاعت کو پسند کیا، اور یہ اس کے حق میں ہوگی جو اس حال میں مرا ہوگا کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ بس امت محمدیہ میں اب بدقسمتی سے بہت سے لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں، بلکہ بھاری کثرت ہے، جو کسی نہ کسی معنوں میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کو پسند کرنا اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کے نزدیک کسی شخص کو بخشش نہیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہو، اور اس لیے شفاعت اسی کے حق میں ہوگی جس میں متعلق فرمایا کہ وہ خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ سنن دارمی میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں۔ میں ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے ایک بھی ایسا نبی نہیں جو سب گوروں اور کالوں کی طرف مبعوث ہوا ہو، اور ایک بھی ایسا نہیں جس کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہو۔ جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہیں صاف جگہ پر انسان نماز کی نیت باندھ سکتا ہے، اور میرے لیے غنائم حلال کی گئی ہیں۔ جو شرعی جنگ کے نتیجے میں غنیمتیں عطا ہوتی ہیں، آپ کو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کو کے لیے یہ حلال نہیں کی گئی تھیں، اور مجھے 1 ماہ تک کے روب سے مدد دی گئی ہے۔ اور 1 ماہ کا روب اس زمانے میں تو 1 ماہ کے سفر کے برابر تھا، اور آج بھی 1 ماہ کا روب 1 ماہ کے سفر کے برابر ہے، اور اس میں ساری زمین آ جاتی ہے، کیونکہ اب تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں۔ پہلے مفتیوں پر سفر کیا جاتا تھا، اب ان تیز رفتار سواریوں پر سفر ہوتا ہے۔ تو 1 ماہ کی مسافت سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے نیچے آ گئی ہے۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ مانگ، مگر میں نے اپنی یہ طلب، دعا، خواہش اٹھا رکھی تا اپنی امت کی شفاعت کر سکوں، اور یہ تم میں سے اس کو ملنے والی ہے۔ یہاں دیکھیے، پھر جس نے کسی چیز میں بھی اللہ کا شریک نہ بنایا ہو۔ شفاعت کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے۔ اب شفاعت کا ایک معنی دعا بھی ہے، تو اس طرح سے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس سنا ہے کہ یہاں آپ شفاعت کو شرعی معنوں میں شفاعت کے طور پر نہیں لے رہے، بلکہ محض دعا کے معنوں میں لیتے ہیں۔ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے۔ بس قرآن شریف کا یہ حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہو، وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو مرتبہ حاصل ہو۔ اب یہی ہمارے لیے اب ایک نمونہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی شفیع نہیں، مگر ان معنوں میں کہ ہم اپنے غریب بھائیوں اور کمزور بھائیوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔
تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے، ان کی بلا دور کرے، اور ہر ایک اور یہ ایک ہمدردی کی قسم، اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ بس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھایا اور وید کی روح سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بات وید کے لیے قابل تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے، کیونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگر شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے، مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو، اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفع سے لیا گیا ہے۔ شفع جفت کو کہتے ہیں، یعنی دو چیزیں ان کو جفت کہتے ہیں، اور ایک ہو اس کو عود کہتے ہیں، یعنی طاق۔ تو شفع جفت سے لیا گیا ہے، بلکہ انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو، یعنی دوسرے بھائی کے ساتھ گویا کہ پیوند ہو گیا ہے، اسی میں فنا ہو جائے اور اس کے لیے عافیت چاہے، جیسا کہ اپنے نفس کے لیے، اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو۔ اب یہ شفاعت جو ہے دعائیہ شفاعت، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو یہ شفاعت یہاں نصیب ہو جائے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفیع ہو جائیں گے، اور اسی نقطۂ نگاہ سے میں نے مسلم کے اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون پر روشن ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک تاریکی ایک روشن جوہر کے مقابل پر آتی ہے تو وہ تاریکی روشنی کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ بس اس طرح جب ایک مصفہ فطرت جو نہایت صافی آئینے کی طرح ہو جاتی ہے، آفتاب حقیقی کے مقابل پر آ کر اس سے روشنی حاصل کر لیتی ہے، تو کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک تاریک فطرت اس روشن فطرت کے مقابل پر آ جاتی ہے تو بوجہ اس محاذات کے اس پر بھی روشنی کا عکس پڑتا ہے، تب وہ فطرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب ایک آئینہ صافی پر آفتاب کی شعاع پڑتی ہے تو آئینہ اپنے مقابل کے در و دیوار کو اس طرح روشن کر دیتا ہے جیسے سورج کی شعائیں اس پر پڑ رہی ہوں۔ یہی شفاعت کی حیثیت ہے۔ شفع عربی زبان میں جفت کو کہتے ہیں کہ جو طاق کے مقابل پر ہے، اور جو شخص ایک پاک فطرت اور کامل انسان سے ایسا تعلق رکھتا ہے گویا اس کا جزو ہے، تو قانون قدرت اسی طرح سے واقع ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے انوار میں سے حصہ لیتا ہے۔ حضرت نجات کی فلسفی یہی ہے کہ خدا سے پاک اور کامل تعلق پیدا کرنے والا اس لازوال نور کا مظہر ہو جائے۔ سورہ الانبیاء سے 27-28 دو آیات پیش ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں رحمان خدا نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے، بیٹا پکڑ لیا ہے، کل فضائیں ہیں۔ بل عباد مکرمون، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں جن کے متعلق وہ بیٹے کی تہمت لگا رہے ہیں، اور رحمان خدا کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان صفت رحمانیت کا سب سے زیادہ سورہ مریم میں ذکر آیا ہے، کہ وہاں بھی عیسائیوں کے خدا کا بیٹا بنانے کا ایک اتہام موجود ہے۔ اس لیے رحمان کا تعلق اس الزام سے بھی ہے کہ بیٹا بنا لیتا ہے، اور جن کے متعلق کہتے ہیں وہ بیٹا بنا لیا گیا، ان میں اکثر ایسے ہیں جو خدا کے مقرب بندے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھتے. اور یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. حضرت مسیم علیہ السلام مزید لکھتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا پکڑا، پاک ہے وہ بیٹوں سے، بلکہ یہ بندے عزت دار ہیں. یہاں بھی عزت دار بندوں سے مراد وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض دوسرے بندے جو نیک تھے اور جن کو خدا کے سوا بیٹا قرار دیا گیا. عباد و مکرمون، وہ عزت پانے والے بندے ہیں. ایک سورہ انبیاء کی 37ویں آیت ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. سادہ ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نہیں بناتے مگر ہنسی کا نشانہ، یہ کہتے ہوئے کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. بس رحمانیت وحی کے نزول سے تعلق رکھتی ہے، اور قرآن کے نزول کے ساتھ خصوصیت سے رحمانیت کا تعلق ہے. جیسا کہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ خدا ہے جس نے کلام سکھایا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ان کافروں اور نافرمانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے. یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا. اس رحمانیت کی صفت بہت ہی عظیم شان صفت ہے، اور رحمانیت کے نتیجے میں ہی مخلوق کے گناہوں سے خدا تعالیٰ عفو فرماتا ہے. ورنہ ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی کمزوری اور بیماری ایسی ہے کہ اگر اللہ اس کو پکڑنا چاہے تو اس کی سزا میں ہی اس مخلوق کو مٹا دے. پھر سورہ الانبیاء کی 43ویں اور 44ویں آیتیں ہیں، قُلْ مَنْ يَخْلُقُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، تو کہہ دے کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان کی گرفت سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ موڑے بیٹھے ہیں. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون ام لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یحصبون. اب یہاں دوسرے قسم کے جھوٹے معبودوں کا ذکر ہے. پہلے عباد المکرمون کو معبود بنایا گیا تھا، اب بعض جھوٹے خدا جو مکرم نہیں ہیں، جو قابل نفرت ہیں، ان کو بھی خدا بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی معصیت ہے کہ اگر بندے کو خدا بنانے والے موجود ہوں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ رات اور دن میں وہ خدا رحمان کے غضب سے بچ سکتے نہیں. ناممکن ہے کہ رحمان خدا کی پکڑ سے وہ رات کو بھی امن میں ہوں اور دن کو بھی امن میں ہوں، یا رات کو امن میں ہوں یا دن کو امن میں ہوں. ام لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا، اب یہاں مکرمین کا ذکر نہیں ہے، یہاں یہ ذکر ہے کہ کیا ان کے لیے ایسے الہ موجود ہیں جو خدا کے سوا یعنی ہمارے سوا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی جانوں کی اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یحصبون، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا کوئی ساتھ دیا جائے گا. تو دیکھیے ان دونوں جگہ پہ دو مختلف قسم کے جھوٹے معبودوں کا ذکر مل رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہر نوع کے جھوٹے معبودوں کا ذکر اپنی اپنی جگہ فرما دیا. ایک جگہ ان کا جو عباد و مکرمون ہیں، اور ایک وہ جگہ
جن جھوٹے مخلوق خداؤں کو بنایا گیا، حالانکہ وہ اپنی آپ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ سورہ الانبیاء کی 113ویں آیت ہے، قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یعنی اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور ہمارا رب وہ رحمان ہے جس سے مدد کی استدعا کی جاتی ہے، اور اس کے خلاف جو تم باتیں بناتے ہو، اس کے خلاف جو تم باتیں بناتے ہو، یہ اس کے خلاف جو تم باتیں بناتے ہو، یہ اس پہلی آیت سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد کی استدعا کی جاتی ہے، رحمان ہی سے ساری مدد مانگی جاتی ہے، اور اس کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں کافر اور مشرک، ان سے بھی مومن بندے اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتے ہیں، ورنہ ان کے اندر اپنی یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ کفار کی بیہودہ باتوں کے جواب میں کوئی دافع کارروائی کر سکیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند الہامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن میں صفت رحمانیت کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہے الخیر کلہ فی القرآن، یعنی خیر ہر بھلائی تمام تر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نئی نبوت کا الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے یہی ایک الہام کافی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی نئی کتاب کو لے کے نہیں آئے، بلکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن ہی کے اندر ہر قسم کی بھلائی موجود ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاک کلام صعود کرتا ہے۔ دوسری جگہ اس کے متعلق فرمایا وعمل الصالح یرفعہ، کہ خدا کی طرف جو پاک کلام صعود کرتا ہے وہ محض زبانی کلام نہیں بلکہ عمل اس کی تائید کرتا ہے، اور جیسا پاک کلام ہے ویسا ہی پاک عمل اس کو رفعت عطا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمام بھلائی قرآن میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہی اللہ جو رحمان ہے، اسی رحمان کی طرف کلمات طیبہ صعود کرتے ہیں۔ ایک دوسرا الہام ہے قوت الرحمان للعبید اللہ الصمد، یہ خدا کی قوت ہے کہ جو اپنے بندے کے لیے وہ غنی مطلق ظاہر فرماوے۔ ایک اور الہام ہے حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ السلطان یوسع لہ الملک العظیم ویفتح علی یدہ الخزائن وتشرق الارض بنور ربہا ذالک فضل اللہ وفی اعینکم مجید۔ وہ خدا جو رحمان ہے وہ اپنے خلیفہ سلطان کے لیے مندرجہ ذیل حکم صادر کرتا ہے، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خلیفہ سلطان فرمایا گیا ہے کہ اس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا، اور احمدیت جس کثرت کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ ملک عظیم ہی ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اور کیسی سچائی اور صفائی سے پورا ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے بعید نہیں کہ یہی ایک مذہب ہوگا جو سچا اسلام بن کر ساری دنیا پر غالب آئے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو ملک عظیم کا وعدہ تھا، جس شان سے اب وہ پورا ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر شان سے آئندہ پورا ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ فرمایا اور خزائن علوم و معارف اس کے ہاتھ پر کھولے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بھی پیشگوئی تھی کہ میرے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت علم عطا کرے، غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت علم عطا کرے گا،
یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کے منہ بند کر دیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور زمین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کی برکت سے اسلام کو پھیلا کر روشن ہو جائے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور تمہاری آنکھوں میں عجیب ہے۔ پھر ایک الہام ہے 1998 کا، اس میں یہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کے ایک خط میں تحریر ہے۔ انی مار رحمان آتی کا بختتن، میں رحمان کے ساتھ تیرے لیے تیری مدد کو اچانک آؤں گا، میں رحمان کے ساتھ اچانک تیری مدد کو آؤں گا۔ اب یہ بختتن کا الہام کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور یہ 98 کا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ بختتن کن معنوں میں اور کب پورا ہوگا، مگر لازماً جس طرح کے باقی الہامات پورے ہوئے یہ بھی ضرور احمدی کے حق میں ایک بہت بڑا نشان بن کے چمکے گا۔ پھر فرمایا 13 نومبر 1998 کو الہام ہے، انہو طیب مقبول الرحمان ہے، پاک ہے، خدا کا مقبول ہے۔ اب اور بعض جگہ آیات جن میں رحمان کا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الفرقان 26 تا 29، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ سورہ الفرقان کی آیات 26 تا 29 ہیں اور ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جس دن آسمان بادلوں کی گھن گرج سے پھٹنے لگے گا اور فرشتے جوق در جوق اتارے جائیں گے۔ سچی بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ہوگی اور اس دن کافروں کے لیے بہت دشوار ہوگا۔ اور یاد کرو جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راہ اختیار کی ہوتی، اے وائے ہلاکت، کاش میں فلاں شخص کو گہرا دوست نہ بناتا۔ بعض انسانوں کے بظاہر گہرے دوست ہوتے ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے دل میں وساوس ڈالتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی بیرونی شیطان ہی ان پر نازل ہوتا ہو، بعض بندے شیطان کے بھیس میں ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان کی جو کارروائی ہے ذہنی وہ ان پر اثر ڈالتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، ایک جامعہ اسکول کا طالب علم جو بہت خدا پرست تھا، اس نے کچھ عرصے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اب میرے دل میں خدا تعالیٰ کے خلاف قول اٹھتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، حالانکہ میں تو بڑے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول بہت فراست والے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کسی ایسے شخص کے ساتھ نماز پڑھتے ہو جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو جہریہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک میرا دوست ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کھڑے ہونا بند کر دو، الگ ہٹ جاؤ اس سے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے دیکھتے اس کے بد خیالات پھر نیک خیالات میں تبدیل ہو گئے۔ ایک اور آیت سورہ الفرقان کی ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، وہ رحمان ہے، پر اس کے متعلق کسی واقع حال سے سوال کر۔ یعنی رحمان کے متعلق ہر بندہ صحیح جواب نہیں دے سکتا،
وہ جو عارف باللہ ہو وہی حقیقت میں سچا جواب دے سکتا ہے۔ اب یہاں عرش سے کیا مراد ہے، پھر عرش پر قرار پکڑا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ عرش سے کیا مراد ہے۔ فرمایا واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے 4 صفتوں کو اپنی الوہیت کا مظہر عطم قرار دیا ہے۔ یہ وہ 4 صفات ہیں جو سورۃ فاتحہ کے شروع میں بیان ہوئی ہیں، اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر یہ نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ 4 صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہی لائق پرستش ہے، اور در حقیقت یہ صفتیں بہرحال بہر وجہ کامل ہیں۔ اب دیکھ لو دنیا میں بھی رب جو پرورش کرتا ہے وہ باعث لائق پرستش سمجھا جاتا ہے۔ ربوبیت کے نتیجے میں رزق کی خاطر لوگ جھوٹے خدا بنا لیتے ہیں اور ایسی ان کی عزت کرتے ہیں گویا خدا کی عزت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہو اس کی بھی عملاً پرستش ہو رہی ہے۔ جو اس کے پاس بار بار جانا پڑے اپنی اجرتوں کے لیے، اپنی محنتوں کے پھل کے لیے، اس کی بھی عملاً پرستش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ مالک یوم الدین جس کے قبضہ قدرت میں آخری فیصلہ ہو کہ کیا دیا جائے گا، وہ بھی پرستش کے لائق ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہی 4 صفات ہیں جن کو بندے بھی عملاً پرستش کے لائق قرار دیتے ہیں، خواہ وہ منہ سے تسلیم کریں نہ کریں، اور یہی صفات ہیں جو سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان ہو کر کے فرمایا گیا کہ یہ خدا ہے جو اصلی پرستش کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جن جھوٹوں نے یہ صفات اپنا رکھی ہیں وہ ہرگز پرستش کے لائق ہیں۔ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے، اور درمیانی زمانے کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے، اور پھر آخری زمانے کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے، اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان 4 صفتوں سے باہر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں خدا تعالیٰ کی یہ 4 صفات ایسی ہیں جو امور صفات ہیں، کوئی بھی فعل خدا تعالیٰ کا ان صفات سے باہر نہیں۔ یہ 4 صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں۔ تو در حقیقت استواء عرش کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفات لازمہ الوہیت سے باہر نہیں رہی، اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلی ہو گئی۔ جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شوقت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کے سامان تیار ہوتے ہیں اور فی الفور ہو جاتے ہیں، اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ ہے۔ دوسری طرف اس روانہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جود و سخاوت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ صفت رحمانیت کا مظہر بن جاتا ہے بادشاہ وقت۔ تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لیے مدد دی جاتی ہے۔ یہ صفت رحیمیت کا مظہر ہوتا ہے بادشاہ۔ چوتھی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے، کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ 4 صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا ان ہر 4 صفتوں کو دنیا پر نافذ کرنا گویا تخت پر بیٹھنا ہے، یعنی کوئی فرضی تخت نہیں ہے جس پر خدا تعالیٰ آگے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ ان صفات کے ذریعے جب دنیا پر حکومت کرتا ہے تو گویا وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی تخت کا نام عرش ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں مزید فرماتے ہیں، جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے لیے نام سے متنفر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان ہے کیا چیز؟ پھر بطور جواب فرمایا، رحمان وہ ذات کثیر البرکت
اور مصدر خیرات دائمی ہے، یعنی اس میں بے انتہا برکتیں ہیں اور ہمیشگی کی خیرات نیکیوں کا وہ مصدر ہے، منبع ہے، جس نے آسمان میں بروج بنائے، برجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا، کیونکہ عامہ مخلوق کو بغیر تفریق کے کافر و مومن کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ اسی رحمان نے تمہارے لیے یعنی تمام بنی آدم کے لیے دن اور رات بنائے، جیسے ایک دوسرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس وقت طالب معرفت ہو وہ ان بقائے کے حکمت سے فائدہ اٹھاوے اور جہل اور غفلت کے پردے سے خلاصی پاوے، اور جو شخص فکر نعمت کرنے پر مستعد ہو وہ فکر کرے۔ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیات رحمان کے متعلق رحمان کی ذات لفظ کے تابع ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ مومن لوگ فخر اور اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی اپنے خدا کے غریب بندوں کے لیے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے سختی سے پیش آئے تو اس کا جواب سختی کی بجائے نرمی سے دیتے ہیں، سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں، یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کی دعا دیتے ہیں، اور تشبہ باخلاق رحمانی کرتے ہیں، یعنی اس طرح رحمان خدا کی صفات کا تشبہ کر دیتے ہیں اپنی ذات کے اندر، کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کر کے یعنی ان معنوں میں خدا پر بولا جاتا ہے، اس کی رحمت و وسیع عام طور پر ہر ایک برے بھلے پر محیط ہے۔ آج اس بعد غائب جناب ہوئی ہے جمعے کے بعد، یہ جمعے کی نماز کے بعد جو سنتے ہیں بات کر رہے ہیں، اس کے بعد امام نظارات کی۔ سب سے پہلے میں اس کو سوچنا سبق کی اطلاع دے رہا ہوں 18 جولائی 2020 دن سے 11:45 کو میری بڑی بہن بی انت الحکیم فضل عمر ہسپتال رضا میں وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر 75 سال تھی۔ 17.5 سال کی عمر میں نظام وصیت میں شمولیت کی۔ آپ کی وصیت سال پر گواہ کے طور پر حضرت ابا جان اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دستخط تھے۔ غریبوں سے بہت ہمدرد تھی، مستجاب الدعوات اور صاحب رویا اور کشوف۔ کئی دفعہ میرے سامنے بھی آپ نے اپنے رویا اور کشوف بیان کیے۔ غریبوں اور مساکین کی باقاعدہ سرپرستی کرتی تھی۔ بہت سے غریب ان سے استفادہ کرتے تھے۔ غربت کی حالت میں زندگی بسر کی، مگر جتنی بھی توفیق تھی اس میں غریبوں پر ضرور خرچ کرتی تھیں۔ زندگی میں فقیری اور درویشی نمایاں تھی۔ دوسروں کا دکھ دیکھ کر طلب اٹھتی اور پھر مسلسل ان کے لیے دعاؤں میں لگی رہتی۔ آپ کی شادی اپنے ماموں حضرت سید محمود اللہ شاہ صاحب کے بیٹے مسلم سید داؤد مظفر شاہ صاحب کے ساتھ 10 نومبر 1946 کو ہوئی۔ شادی کے بعد لمبا عرصہ آپ کا سندھ میں قیام رہا اور وہاں خصوصاً لجنہ کی تنظیم کو فعال بنانے کے سلسلے میں گراں قدر خدمات کی توفیق ملی۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے 6 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان میں سے 3 بیٹے واقفین زندگی ہیں اور انہیں جماعت میں اچھی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، اور 3 بیٹیاں واقفین زندگی سے بیائی گئیں۔ 18 جولائی 2001 کو آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات پر دنیا بھر سے تعزیت کے پیغامات، فیکسز اور خطوط موصول ہو رہے ہیں، اور بھی شاید کچھ موصول ہوتے رہیں۔
اس ہمدردی اور اظہار محبت پر ہم سب آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ فردن ہر ایک کو جواب دینا میرے لیے اور میرے دفتر کے عملے کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے میں انہیں الفاظ کے ذریعے سب احباب جماعت کا جنہوں نے بی بی عزیزہ بی بی عبدالحکیم کے لیے تعزیت کا اظہار کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا، اس کے ساتھ بعض دیگر مرحومین کی بھی نماز جنازہ غائب ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت محترم مولانا شیخ مبارک احمد صاحب ہیں، جماعت کے قدیمی خادم اور بزرگ مربی محترم حضرت مولانا شیخ مبارک احمد صاحب قریباً 70 سال تک انتہائی شاندار خدمت بجا لانے کے بعد 9 مئی 2001 کو واشنگٹن میں 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب 70 سالہ زندگی 90 سال میں سے یہ آپ کی خدمت دین میں خرچ ہوئی ہے، گویا 20 سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کر دیا تھا۔ 1989 میں پہلے برطانیہ کے امیر اور مشنری انچارج، اور پھر 1983 میں امریکہ کے امیر اور مشنری انچارج مقرر ہوئے۔ ان دونوں ملکوں میں بھی آپ نے مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر کے میدان میں نمایاں خدمات کی توفیق پائی۔ محترم حضرت شیخ صاحب ایک مخلص اور فدائی خادم دین تھے، اور جن جماعتوں میں بھی آپ کا تقرر ہوا ہے، کینیا وغیرہ، سب سے پہلے کینیا میں بہت بڑا لمبا عرصہ تقرر رہا، بہت مقبول اور حرز عزیز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ایک اور بہت ہی مخلص فدائی سلسلہ خادم کا ذکر کرنے لگا ہوں، محترم حضرت چودھری عبدالرحمان صاحب ایڈوکیٹ، سلسلے کے مخلص فدائی خادم، صدر فضا بورڈ مرکزی ربا چودھری عبدالرحمان صاحب ایڈوکیٹ 18 مئی 2001 کو طویل عدالت کے بعد لاہور میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر 68 سال تھی۔ آپ حضرت عبدالحمید صاحب ولایت افواہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے دادا اور نانا نیز آپ کی والدہ محترمہ رسول بی بی صاحبہ بھی صحابیاں تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے 100 سال عمر پائی۔ محترم چودھری صاحب نہایت دیندار، صاحب فراست، حلیم متبع اور مخلوق خدا سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ 1974 کے پورا شوب دور میں جب گجرانوالے کے احمدیوں پر ظلم توڑے جا رہے تھے، اس وقت محترم چودھری صاحب امیر ضلع گجرانوالے تھے۔ ان دنوں ان کے گھر مہمانوں اور مظلوموں کی پناہ گاہ بنا رہا، جہاں محترم چودھری صاحب اور ان کے گھر والوں نے ان سے بے انتہا ہمدردی اور دلداری کا عمدہ نمونہ دکھایا۔ باقاعدہ ایک مہاجروں کا کیمپ بن گیا تھا آپ کا گھر۔ محترم چودھری صاحب نے بطور صدر قضاء بورڈ 13 سال تک مخلصانہ خدمات انجام دی ہیں۔ اس سے پہلے آپ 9 سال تک امیر ضلع گجرانوالہ رہے۔ علاوہ ازیں آپ مجلس افتاح اور مجلس تحریک جدید کے بھی ممبر رہے۔ محترم چودھری صاحب نے اپنے پسماندگان میں بیگم کے علاوہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں۔ اور ایک مخلص واقعی زندگی کے نماز جنازہ بعد میں پڑھائیں گے، مولوی عبدالسلام صاحب طاہر۔ مولوی عبدالسلام صاحب مربی سلسلہ پروفیسر جامعہ احمدیہ ربا 28 مئی 2001 کو بعمر 57 سال لاہور میں وفات پا گئے۔ جن کی نماز جنازہ غائب پڑھائی جا رہی ہے ان میں سے سب سے چھوٹی عمر میں یہ وفات پانے والے ہیں۔ آپ 30 مئی 1944 کو محترم احمد علی صاحب کے یہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت نتھو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تایا حضرت اکبر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی تھے۔ آپ نے 1960 میں زندگی وقف کی اور 1971 میں شاہد پاس کرنے کے بعد مختلف جماعتوں میں خدمات دینیہ بجا لاتے رہے۔ اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کے 1 بیٹے مقدم جلیل اللہ راشد صاحب خود بھی مربی سلسلہ ہیں، اور دوسرے بیٹے عبدالحلیم شاہد صاحب
معلم وقف جدید ہیں۔ اب ان کے علاوہ ایک اور نماز جنازہ غائب ہوگی۔ یہ باقاعدہ واقعی زندگی تو نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں اپنے آپ کو وقف کیا تھا اور اس کے بعد کسی سزا کی وجہ سے وقت سے فارغ نہیں کیے گئے، بلکہ حالات کی وجہ سے عملاً انہوں نے وقت سے باہر زندگی بسر کی، لیکن طبعاً ہمیشہ خدمت دین کے لیے وقف ہی رہتے تھے۔ نام تھا کیپٹن حاجی احمد خان ایاز، کھاڑیاں کے رہنے والے تھے، پہلے ہنگری کے مبلغ تھے۔ 29 اپریل 2001 کو 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ موسی سے تدفین بہشتی مقبرہ رضا میں ہوئی۔ 1934 میں 3 سال کے لیے وقف کرنے کے بعد ہنگری، پولینڈ اور چیکوسلوواکیہ میں پیغام حق پہنچانے کی سعادت پائی۔ یعنی 1934 میں جو وقف کیا تھا وہ تھا ہی 3 سال کا۔ اس کے بعد پھر اپنے طور پر واقف تو زندگی کے طور پر ان معنوں میں نہیں کہ باقاعدہ وقف کیا ہو، مگر اپنے طور پر اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کیا، اور پولینڈ اور چیکوسلوواکیہ میں بھی آپ نے پیغام حق پہنچایا۔ اب ایک اور صاحب احمد دین صاحب سیکرٹری ایریا رضوا جنازہ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ واقف زندگی تو نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے نے مجھے، جو مربی سلسلہ ہیں، مجھے اطلاع دی ہے کہ میں نے ان کے ابا کے نام 1993 کے خط میں یہ وعدہ کیا تھا، جس خط کی نقل بھی انہوں نے بھجوائی ہے، کہ میں ان کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون پہلے فوت ہو، لیکن جو میرا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کروانا تھا۔ چنانچہ اپنے وعدے کے موافق میں آج ان کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ اور جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ نماز جنازہ غائب ہوگی۔ خطبے کے بعد سنتے ہیں، دوست پڑھ لیں، پھر ان سب کا جن کا اعلان کیا ہے ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔